سمید کی زندگی رنگوں اور خوشبوؤں سے پر ہو چکی تھی۔ وہ ہمہ وقت ایک محمور سی کیفیت میں مبتلا رہتا تھا۔ بھائیوں اور والدہ کے سامنے آنے سے البتہ وہ حتی الامکان گریز ہی کرتا تھا۔ اس نے پڑھائی کا عذر کر کے ایک مختصر تاہم مکمل کمرہ اپنے لیے تصرف میں کیا ہوا تھا۔ حضر اور فہد ایک ہی کمرے میں مقیم تھے۔ ان کے متضاد اوقات کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں تھا۔ اشمل سے ویڈیو کال کا سلسلہ بھی ان دنوں عروج پر تھا۔ ان کی گفتگو رومان اور جنس کے گرد ہی گھومتی تھی۔ وہ دونوں ہی اس عصیب کے یکساں شکار ہو چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے گزشتہ ملاقات میں باہمی محسوسات دریافت کرتے، ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے سرور کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے اور پھر اگلی ملاقات کے بارے میں حکمت عملی اور کچھ نئے خواب بنے جاتے۔ سمید کا ذہن پڑھائی سے قدرے ہٹ چکا تھا۔ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی اس کی توجہ اشمل پر ہی مرکوز رہتی۔ اس کی نظریں بار بار گھوم کر اسی کا ہی طواف کرنے لگتی۔ اسی دوران ہفتے کی آمد بھی ہو گئی۔ سمید صبح سے شدید بے چینی اور مخصوص سنسنی میں مبتلا ہو گیا۔ اس روز اکیڈمی میں ایک ٹیسٹ بھی تھا۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے ٹیسٹ کی تیاری شروع کر دی تو اندازہ ہوا کہ کئی چیزیں تو اس کے ذہن سے نکل چکی ہیں۔ وہ شدید سٹپٹا کر رہ گیا۔ یہ سب اس کی غیر دماغی اور بے دھیانی کے باعث ہوا تھا۔ اسے کلاس اور انتظامیہ کی نظروں میں اپنی ساکھ متاثر ہوتے ہوئی نظر آئی تو وہ پل بھر میں ہی کانٹوں پر لوٹ گیا۔ اس نے حضرت سے مدد لینے کا فیصلہ کیا جو اپنی ہفتہ وار توتیل کی وجہ سے اس روز گھر پر ہی تھا۔ وہ کتاب لیے شازیہ کے کمرے کی طرف پڑھ گیا۔ اسے علم تھا کہ فہد کے محو حاب ہونے کی وجہ سے شازیہ کے پاس ہی ہوگا۔ وہ کتاب کے مندرجات پر نظریں دوڑاتا کمرے کے دروازے تک پہنچا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ زندگی نے یکدم اپنے سارے رنگ بدل لیے تھے۔ سمید شدید حیرت زدہ تھا۔ کچھ لمحوں بعد یہ حیرت دباؤ میں ڈال گئی، ایسا دباؤ جو ہر تمنا اور مسرت پل بھر میں ہی ختم کر دے۔ اس نے اپنی ہتھیلی سے کانوں پر چند ضربات لگائی۔ سر بائیں دائیں جھٹکا، الفاظ اب بھی وہی تھے اور اثرات پہلے سے بھی شدید۔ نہیں میرے مالک، میرے معبود، کاش یہ کوئی خواب ہو۔ میرے جاگنے پر یہ سب کسی خواب دھوئیں کی طرح تحلیل ہو جائے۔ اس نے دائیں بازو کا گوشت بری طرح نوچ ڈالا۔ اگلے ہی لمحے وہاں سے الٹے قدموں لوٹ گیا اور کسی بگولے کی طرح چھت پر واقع ایک کمرے میں داخل ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے گرد لپیٹے۔ اس نے کسی طرح گھٹنے موڑ کر چہرے تک کیے۔ اس کے بدن پر ہلکی لرزش طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس انداز میں جانے کتنی دیر لیٹا رہا۔ دماغ سے تیز زدہ تھا۔ الہماتی تذبذب کے ساتھ ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، قتل کا فیصلہ۔ یہ قتل ہونا بہت ضروری تھا ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا، بہت ہی غلط ہو جائے گا۔ سمید متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہم کلامی کرنے لگا۔ کچھ لمحوں کی تلاش کے بعد اسے آلہ قتل مل گیا۔ لگتا ہے آج قسمت کو بھی یہی منظور ہے کہ قتل ہر صورت ہونا ہی چاہیے۔ یہ دنیا میں شاید پہلا قتل ہوگا مگر کوئی کسی کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اس کی لرزش اور اعصابی شکستگی نے فکرہ مکمل سوچنے ہی نہ دیا۔ تو آج یہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے اندر سے ایک عجیب سی قوت بیدار ہوئی۔ سمید نے آلہ قتل کو مضبوطی سے تھاما اور اس پر حبس گرد آلود کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمید کے ذہن میں جکڑ رواں تھے، وحشت اس قدر شدید کہ کسی بھی پل وجود ریزہ ریزہ ہو جانے کا گمان تھا۔ اسی کیفیت میں چلتے لڑکھڑاتے اس وقت ہوش میں آیا جب اس نے خود کو حسن کی قبر کے سامنے کھڑا پایا۔ وہ جنازے میں تو شریک نہ ہو سکا، تاہم چند ہفتے قبل حضر کے ساتھ یہاں فاتحہ ہونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرا اور خطبے سے لپٹ کر رونے لگا۔ پاپا جی، پاپا آپ کیوں چلے گئے؟ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ ایک بار میرے پاس آئے، جان لے لے میری بے شک، پر ایک بار میرے پاس آئے۔ وہ بلک بلک کر روتا رہا۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ چہرے پر تناؤ کی سراسیمگی ابھر آئی۔ وہ وحشت زدہ انداز میں خطبے کے پیچھے چھپ گیا، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں شازیہ کی ڈانٹ اور پھر کچھ عرصہ قبل اس کی مار سے بچنے کے لیے حسن کے عقب میں جا چکتا تھا۔ شازیہ کی مار کا خیال آتے ہی سے وہ پہلا تھپڑ یاد آ گیا جو اس نے زندگی میں پہلی بار 7ویں جماعت میں آنے کے چند ماہ بعد کھایا تھا۔ یہ کیا نیا تماشا شروع کر دیا ہے تم نے سمید؟ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارے ڈرامے بازیاں برداشت کر رہی ہوں۔ کبھی سر درد، کبھی پیٹ درد، تو کبھی دانت درد کے بہانے شروع کر دیتے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ وہ جنجلا کر بولی۔ مجھے اسکول نہیں جانا۔ اس نے چڑ کا جواب دیا۔ کیوں نہیں جانا؟ پڑھنا نہیں ہے تو کسی آلو چنے کی ریڈی لگانی ہے یا کسی دکان پر گاہکوں کو آواز دے کر بلانے کی ملازمت کرنی ہے؟ شازیہ تڑک کر بولی۔ میں نے کب کہا کہ پڑھائی نہیں کرنی؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا۔ سمید نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا برائی ہے اسکول میں؟ ہاں یہ ڈرامے بازیاں بند کرو۔ سمید نے بے بسی سے ماں کو دیکھا اور اپنی دال گلتی نہ دیکھ کر چولہے کے پاس گیا اور توے پر جمع گھی اور راکھ اپنی سفید یونیفارم شرٹ پر لگا لیا۔ شازیہ کا غصہ تیش میں ڈل گیا۔ اس نے سمید کے چہرے، بازو اور سر پر لگاتار 3-4 تھپڑ رسید کیے۔ سمید نے اطمینان سے شرٹ اتاری اور کمرے میں چادر تان کر لیٹ گیا۔ اسے ماں سے پہلی بار پڑنے والی مار کے دکھ سے زیادہ اس بات کی خوشی اور اطمینان تھا کہ وہ اسکول سے چھٹی کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ لمحات یاد آتے ہی سمید کو اپنے حلق میں کڑواہٹ سے اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار پہلو بدلا۔ اب اس کی نظر ایک اور قبر پر مرکوز تھی جس کی ہاکی دیواریں کسی روشن اسکرین کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس اسکرین پر حضر اور شازیہ نہایت سنجیدگی سے مہک ہوئے گفتگو تھی۔ حسن البتہ ان کی بات چیت سن رہا تھا۔ وہ ان دونوں ماں بیٹے کے معاملات میں کم ہی مداخلت کرتا تھا۔ شازیہ اور حضر کی ذہنی ہم آہنگی بے مثال تھی۔ حقیقت تو یہ تھی وہ جذباتی طور پر شوہر سے زیادہ حضر پر انحصار کرتی تھی۔ اس وقت موضوع گفتگو سمید ہی کی ذات تھی۔ پتہ نہیں کیوں اتنا ڈیٹ ہو گیا، سنتا ہی نہیں کسی کی بھی۔ ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے اس نے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔
آپ نے وجہ نہیں پوچھی اس سے کیا مسئلہ ہے؟ داخلہ تو بہت شوق سے لیا تھا اس نے، پچھلے سال پڑھائی بھی کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ میں جب اس کا رزلٹ لینے گیا تو اس کے ٹیچر اس کی تعریف کر رہے تھے۔ ہزر کی یہ بات سن کر سمید کے چہرے پر تناؤ اور بے چینی میں یکساں تناسب سے اضافہ ہوا تو ہاتھی کر دی اس نے۔ صبح خود کو باتھ روم میں بند کر لیا، اسکول ٹائم گزرنے کے بعد ہی نکالا۔ شازیہ نے ایک اور انکشاف کیا، میرا خیال ہے کہ میں خود فری ہو کر اسکول کا چکر لگاؤں گا، اس کے ٹیچر ہمیں میتھس پڑھاتے رہے ہیں، مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں، میں ان سے بات کروں گا کہ اسکول میں کیا مسئلہ ہے اسے۔ ہزر نے ممکنہ حل پیش کیا۔ شازیہ کے اعصاب قدرے پر سکون ہو گئے تو دوسری جانب سمید کی رنگت بے طرح متغیر دکھائی دینے لگی۔ اگلے چند ہفتے سکون سے بیت گئے، وہ سنجیدہ چہرہ لیے بلا چو چرا اسکول چلا جایا کرتا۔ شازیہ بھی پرسکون ہو گئی اور یوں ہزر کا اسکول جانے کا ارادہ بھی ملتوی ہو گیا۔ سمید کے پاؤں اور کپڑے گرد آلود ہو چکے تھے، قبروں کے آس پاس پھرنے اور موٹے چونٹیوں نے کئی بار اس کی ٹانگوں اور بازوں کو اپنا نشانہ بنا ڈالا تھا۔ وہ بلبلانے کی بجائے ہر چونٹے کو مسل دیتا، ایسا کرتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ اور انداز میں کان کی ہوتا۔ اس کی نظریں قبروں پر نصب کتبوں کا جائزہ لے رہی تھی اور ان کتبوں پر نقش نام اور سن پیدائش وفات پڑھتے ہی اس کی نگاہیں ایک نام پر مرکوز ہو گئی، آصف بیگ۔ بوقت وفات اس شخص کی عمر 59 برس تھی۔ سمید یک ٹک اس کے نام کا پہلا حرف دیکھتا رہا، آصف آصف آصف۔ اس کے دماغ میں تھوڑا زنی ہونے لگی۔ قبر کی دیواروں پر ایک نیا منظر روشن ہو گیا، ایسا منظر جسے دیکھ کر سمید نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ وہ یہ سب تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کہیں کوئی امان نہ تھی۔ وہ منظر بعد ناقو تلے بھی روشن ہو گیا۔ سمید ایک بڑے کمرائے جماعت میں بیٹھا تھا، دیواریں مختلف قسم کے چارٹس پیپر سے آراستہ تھی۔ اس جماعت میں تقریباً 80 مزید لڑکے بھی بیٹھے تھے، وہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق اور چھیڑخانی میں مصروف تھے۔ پہلی بینچ پر بیٹھا سمید سخت کوفت کا شکار تھا۔ جب سے نئی کلاس میں آیا تھا ماحول اکثر تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ اساتذہ اپنے مزاج سے مغلوب رہا کرتے تھے، ان کا دل چاہتا تو وہ کلاس میں آ جاتے، ورنہ دن بھر گراؤنڈ میں بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں نشست سے بور ہو جاتے تو کلاس میں کرسی پر براجمان ہو کر اونگتے ملتے۔ ہفتے میں ایک دفعہ ہی پڑھانے کا موڈ بنتا اور ایک ہی حلے میں تمام چیپٹر پڑھا دیا جاتا۔ سمید اس نئے معمول سے ذہنی مطابقت پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ چھٹی جماعت کے اساتذہ کے معمولات مختلف اور پڑھائی بھی متوازن انداز میں ہو رہی تھی۔ یہاں آتے ہی جانے کیا ہو گیا، کلاس میں اس نے ارادی طور پر ایسے لڑکے سے دوستی کی جو ٹیسٹ وغیرہ میں ہمیشہ سیکنڈ آتا تھا۔ شازیہ اور حسن نے بھی اسے پڑھاکو اور ذمہ دار بچوں سے دوستی کرنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ یہ ہدایت کرتے ہوئے وہ ایک بنیادی نقطہ بھول گیا کہ اب وہ کوئی بچہ تھوڑی تھا۔ آصف کا تعلق ایک ملازمت پیشہ گرانے سے تھا، بلاشبہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، تاہم شرارتوں میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ اکثر اساتذہ سے مخصوص اصطلاح میں لفنگا کہہ کر پکارتے تھے۔ سمید کو ان باتوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ ہی اس نے کبھی ایسے معاملات میں دلچسپی لی تھی۔ وہ کلاس میں ارادی طور پر زیادہ تر پڑھائی میں وقت صرف کرنے کی کوشش کیا کرتا، کسی بھی استاد کی غیر حاضری پر ہزر کا دیا ہوا کام دہرانے لگتا یا ریاضی کے سوالوں کی مشقیں کرنے لگتا۔ اپنی ذات میں مگن رہنے والے سمید پر پہلے کلاس کے لڑکوں نے بہت ہی پابندیاں کسیں۔ ان کی اکثریت کلاس میں موبائل استعمال کرتی تھی، ایسے میں پڑھائی میں جوتے رہنے والے سمید کو بلا کر کیوں برداشت کیا جاتا؟ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ اس کی ناقابل شکست ٹاپ پوزیشن اور اساتذہ کی جانب سے متواتر تعریفیں بھی انہیں حسد میں مبتلا کیے رکھتی تھیں۔ اسی حسد اور بغض سے مغلوب ہو کر وہ اسے بھی اپنی سطح پر لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس کی اخلاقی اور ذہنی تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ اسی گروہ میں آصف بھی شامل تھا۔ اس نے دانستہ طور پر اپنے موبائل پر فحش اور غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دی۔ تم موبائل فون اس لیے اسکول لاتے ہو کہ یہاں بیٹھ کر یہ سب گند دیکھو، تمہیں کلاس روم کی عزت کا ذرا خیال نہیں ہے کیا؟ سمید نے ایک روز چڑھ کر کہا۔ اس چڑچڑاہٹ اور بیزاری کی وجہ یہ بھی تھی کہ ویڈیوز میں دکھائی دینے والے مناظر اس کے حواس کو عجیب طرح سے متاثر کرنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں بار بار موبائل اسکرین کی جانب اٹھ جاتی۔ آصف اس بات پر ہنسنے لگا۔ جگر، یہاں عزت کا خیال بلا کس کو ہے؟ یہاں جس کے پاس موبائل ہے سبھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ شرم تو نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ماں باپ کتنی امیدوں سے ہاتھ دیکھتے ہیں تمہیں یہاں بیچتے ہوئے، اور تم لوگ یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو۔ ناراض کیوں ہوتا ہے جگر؟ انجوائے کر، عمر ہے تو انجوائے ہی کریں گے نا۔ اس نے بائیں آنکھ دبائی۔ کیا بڈھے ہو کر بھی زندگی کا مزہ ہی اٹھائیں گے ہم؟ اب اپنے سائنس ٹیچر چیمہ صاحب کو ہی دیکھ لو، داڑھی اور بال سفید ہونے لگے ہیں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہیں، اور کل گراؤنڈ میں بیٹھے ایسے ہی سین دیکھ رہے تھے موبائل پر۔ تو کیا اب ہم ان کی طرح یہ عمر پڑھائی میں ضائع کر کے بڑھاپے میں یہ سب دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے؟ آصف کی اس بات نے سمید کو سن کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ سختی سے بولا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا جگر؟ جو سچ ہے بتا دیا تجھے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ سمید اس انکشاف کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے اپنے کلاس ٹیچر سے بات کر کے لڑکوں کو گوشمالی کا فیصلہ کر لیا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ فیصلہ ایک بیانہ غلطی ثابت ہوگا۔ احتشام الدین نے تمام ماجرا سن کر اسے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ سمید مطمئن ہو گیا، تاہم یہ اطمینان دوسرے ہی روز اس پر بیتنے والے قیامت کے بعد دائمی طور پر رخصت ہو گیا۔ احتشام الدین کا بیٹا اسی اسکول میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، خود بھی اسی علت کا شکار تھا۔ اس نے والد کی زبانی سننے والی یہ خبر فوراً آصف تک پہنچا دی، جو اسی کی طرح فٹ بال ٹیم کا رکن اور قریبی دوست بھی تھا۔ آصف نے اسے مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔
और एहतशाम उद्दीन के बेटे के अलावा नहम जमात से एक दोस्त के साथ नया मनसूबा तराश लिया। आसिफ को इल्म था कि ब्रेक शुरू होने पर समीद वाशरूम जरूर जाता है। तीनों लड़के दरवाज़ा मुकम्मल होने से पहले ही अंदर पहुंचे और उसे दबोच लिया। तुम्हारी शिकायत करेगा तू, हम गंदे काम करते हैं क्लास में, तो बहुत पाकबाज है और हम गंदी तरबियत और जहनीत वाले लोग हैं। आसिफ फनकारा, ये क्या कह रहे हो, छोड़ो मुझे। समीद घबरा गया। छोड़ देंगे जिगर, और ऐसा छोड़ेंगे कि तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। आसिफ ने दरवाज़ा मुकम्मल किया और मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। एहतशामुद्दीन के बेटे गुलबाज ने इसे अकब से दबोच दिया। समीद के लिए अब इनके इरादे समझना मुश्किल नहीं था। वो बेदराम उछलने लगा। इसी लम्हे तीसरा लड़का फसीह वहशियाना अंदाज में इस पर टूट पड़ा। ग्राउंड में लड़कों के खेल कूदने और क़यामत है शोर की वजह से इसकी आवाज़ बाहर जाना मुमकिन ही ना था। ये वाशरूम वैसे भी बिल्कुल अलग थलग कोने में थे, यहाँ किसी की आमद का सवाल ही पैदा ना होता था। फसीह ने अगले चंद ही लम्हों में इसकी शख्सी वकार की धज्जियाँ उड़ा दी। आसिफ इत्मीनान से ये मनाजर मोबाइल फ़ोन में महफूज करता रहा। इसके बाद गुलबाज और आसिफ ने भी अपनी अपनी बारी पर खूब खेल खेला। आइंदा हमारे खिलाफ ज़बान खोलें या किसी को कुछ बताने से पहले इन 3 वीडियोज़ का अपने दिमाग में ले आना। 1 मिनट लगेगा मुझे इंटरनेट पर वायरल करने में, फिर तेरी शराफत के झंडे हर जगह गड़े नजर आएंगे। वो ज़हरहुंद हुआ और एक तवक्कुफ से कहने लगा, मैं चाहूँ तो तुझे रोज़ ऐसा सबक सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे हराम खाने की आदत नहीं है। बहरहाल तूने अगर कहीं भी ज़ुबान खोली तो तेरी बदनामी के पोस्टर हर जगह पहुँच जाएंगे। ये वीडियोस तेरे दोनों भाइयों के फेसबुक अकाउंट तक पहुँचने में ज़रा देर भी नहीं लगेगी। और वो जो तेरा स्टोर वाला कज़न शकीब है ना, इससे भी मेरी अच्छी सलाम दुआ है। इसे दिखा के तो और भी मज़ा आएगा। सुना है तो बड़ा लाडला है इनका। समीद फटी फटी निगाहों से वाशरूम की छत देखता रहा। इसकी हसियात मफलूज हो चुकी थी। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगले कई रोज तक वो भार और जहनी करब के बायस स्कूल आने के काबिल नहीं था। इसकी गैर हाजिरी ने एहतशामुद्दीन के जहन से भी शिकायत महव कर दी। समीद अब संगी मुजस्मे की तरह क्लास में बैठा रहता। इसकी नज़रें बेख्तियार मोबाइल स्क्रीन पर भटका करती। आसिफ इसके सामने चुन चुन कर दानिस्ता तौर पर फर्श मनाजर पर मुश्तमिल वीडियोस लगाता था। इसके अलावा सभी लड़के आपस में सिर्फ मुखालिफ की बातचीत किया करते थे। कोई अपनी किसी बड़ी उम्र की कज़न का हवाला देता जो इस पर मुतफिक दिखाई देती थी, तो कोई ट्यूशन में पढ़ने वाली किसी लड़की से अपनी आंख मचोली का तज़किरा करने लगता। किसी के पास अपनी हमसाया में लड़की से परवान चढ़ने वाले ताल्लुकात का हवाला होता, तो कोई खानदान में ही किसी और लड़की की जानिब पेशकदमी की बातें करता। इन 12 से 14 साल लड़कों की गुफ्तगू औरत, जिन्स और मोबाइल फ़ोन तक ही महदूद थी। इनमें से किसी को भी पढ़ाई से हाथ शगफ न था। आसिफ और अली पोजीशन होल्डर होने के बावजूद इन्हीं इल्लतों में मुब्तला थे। धीरे धीरे समीद के अंदर भी एक तब्दीली नमू पाने लगी। इससे भी इन वीडियोस की लत लग गई। इसी दौरान इस पर यह इंकशाफ हुआ कि मौजूदा वक्त में मोबाइल फ़ोन किस कदर तबाहकुन हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब जिस भी लड़के के पास मोबाइल होता वो जहनी और जज्बाती तौर पर एक पुख्ता मर्द और लड़की एक पुख्ता औरत थी, जो भरम और लिहाज के किसी भी ज़माने में उम्र की 2 दिहाइयाँ बीत जाने के बाद जाहिर होते थे। अब वो 10-12 साल के लड़के लड़कियों में मुकम्मल तौर पर आश्कार थे। लिहाजा अखलाकी और जिनसी तौर पर बेराह रवा इन नौउम्र लड़कियों और लड़कों की एक भरपूर और मुकम्मल खेप तैयार हो चुकी थी। ये कुलिया हर लड़के लड़की पर तो नहीं लागू होता था, अलबत्ता 95% का यही हाल था। वक्त कुछ और भी था तो समीद मुतज़ाद कैफियत का शिकार होने लगा। वो स्कूल में गैर निसाबी मसरूफियात में वक्त गुजारता और घर आते ही वालिदैन भाइयों को देखकर शदीद एहसास पेशामानी का शिकार होने लगता। इसके अलावा वो अपने जज्बात में परवान चढ़ने वाली तब्दीली से बेखौफ था। इसकी नज़रें भटकने लगती, नीयत माइल में खराबी थी। इस सूरत हाल से फरार हासिल करने के लिए स्मिथ को कोई उज़र ना मिल सका तो वो स्कूल छोड़ने की जिद करने लगा। इसकी बुज़दिली और वीडियोस की सूरत में महफूज कमज़ोरी किसी से भी खुलकर बात करने का हौसला पैदा ही ना करने देती। इसकी जिद और सुबह के औकात के दौरान घर में पैदा होने वाले शोर के बायस जावेद और फरजाना ने हसन को इसका स्कूल तब्दील करवाने का मशवरा देते हुए किसी निजी इदारे में फीस के अखराजात खुद उठा लेने की जिम्मेदारी का यकीन भी दिला दिया। लेकिन वो दोनों भी अपनी जिद पर कायम रहे कि हिज़र और फात इसी स्कूल से पढ़कर बेहतरीन नंबर हासिल करने में कामयाब हुए थे। लिहाजा गैर तहरीरी आयन के तहत समीद पर भी लाजम था कि वो यहीं से ही मैट्रिक का इम्तिहान पास करे। समीद इन्हें समझा भी नहीं सका कि तब और अब में बहुत फ़र्क आ चुका था। ये फ़र्क मोबाइल फ़ोन ने पैदा किया था। वो अपनी ज़ात से उलझता कुड़ता बिलाहिर शाजिया के इस जज्बाती इस्तेसाल और आसेब के सब नज़ेर हो गया। इसने खुद को मुकम्मल तौर पर हालात के दायरे पर छोड़ दिया।